ہماری جو سوسائٹی انفارچونیٹلی جب رشتہ ختم ہوتا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے. دوری آ جاتی ہے, وہ چیز نہیں رہتی, لیکن پھر بھی وہ احساس تو ہوگا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے. تو پھر ان کی آنکھوں میں بہت آنسو بھی آتے تھے جو دیکھے نہیں جاتے تھے. پھر میں ان کو کہتی تھی کہ ابو ایسے نہ کیا کریں, مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں, اپنے والدین کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. جب ڈاکٹر آتے تھے آپ کی کاؤنسلنگ کرتے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا تھا, آپ کیا سوچتی تھی کہ نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے؟ کیونکہ آج بھی اگر ہم بھی ہیں یا کوئی بھی ہے, اگر کہیں بھی ہلکا سا خیال آ جاتا ہے, ذہن میں آ جاتا ہے ماں باپ کو لے کر, تو فوراً سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے تو آپ کے جو والد ہیں وہ بیمار تھے, ڈاکٹر آپ کو کہتے تھے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ابو کو وزٹ کرنے آتے تھے, اور ابو جو ہے ان کو ہم نے بتایا نہیں تھا, تو وہ کہتے تھے مجھے ایسی کون سی کمزوری ہے جو ختم نہیں ہو رہی, یا تم لوگ مجھے ہاسپٹل لے کر کیوں نہیں جاتے. کیا جواب دیتے؟ وہ جو تکلیف گزرتی تھی. اور پھر میرے ابو نا بہت ہنسنے کھیلنے والے زندہ دل آدمی تھے. وہ جیسے کمزور ہو کے بستر پہ چلے جانا, خود اٹھ نہ پانا, سہارا, وہ ان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا, اور بچوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے والدین کو ایسے دیکھنا. بہرحال ہم کوشش کرتے تھے کہ ابو خوش رہ سکیں, اور وہ بڑی پھر تعریف کرتے تھے. دعائیں, مجھے ہر وقت دعائیں. کون سی ایک ایسی دعا وہ آپ کو دیا کرتے تھے جو آپ کو آج بھی یاد آتی ہے, یا کوئی ایسی ایک نصیحت کیا کرتے تھے جو آج بھی آپ کو یاد آتی ہے؟ وہ صبح دوپہر شام یہی کہتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے, تمہارے رزق میں اضافہ کرے, تمہارے دسترخوان کو وسیع رکھے. یہ ٹپکلی ابو یہ دعا دیتے تھے. تو کبھی میں مذاق میں کہتی تھی کہ اب دعا چینج کر دیں, تو کہتے کیا بولوں. میں کہ کچھ نہیں, مذاق کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. شعر و شاعری سناتے تھے, نصیحت کوئی نہیں کرتے تھے ایز سچ, بس دعائیں بہت دیتے تھے. شعر و شاعری اپنی بھی کرتے تھے؟ ابو نہیں, شعر کہیں سے پڑھتے یا سنتے تھے. ابو کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا, تو وہ پیپر پہ لکھ کے رکھتے تھے. میں کہیں کام کے لیے نکلی ہوں تو پھر آ جاتے تھے, میرے آنے پر مجھے وہ سناتے تھے. پھر کھانے ان کو بہت پسند تھے, دیسی قسم کے, ان کا ہم بڑا ڈسکس کرتے تھے. پالیٹکس پہ ابو کو بڑا وہ تھا شوق, تو اس پر بھی بات کرتے تھے. بعض اوقات حالات پہ غصے میں بھی آ جاتے تھے. تو بڑی وہ, حالانکہ بچپن میں وقت نہیں گزرا ہمارا ابا کے ساتھ اس طرح, لیکن آخری بچپن میں آپ کا وقت نہیں گزرا, یہ بھی کافی لوگوں کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہے, کیوں نہیں گزرا, کیا سارا ایشوز تھے. اب ہوتا یہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر بچوں کا وقت نہیں گزرا باپ کے ساتھ تو وہ ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, اور باپ کے لیے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کو جب وہ بیمار تھے تب بھی آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے, آپ کہتے تھے میرے والد بیمار ہیں, میں ادھر جا رہی ہوں ادھر جا رہی ہوں, یہ سارا معاملہ تھا. تو آپ نے بہت خدمت کی ہے, بہت کلوز رہی ہیں. اللہ تعالیٰ بس ان کے لیے آسانی کرے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے میں پھر کہوں گی. اور ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن انیب ماؤں کا ہوتا ہے بچوں کی زندگی کے اندر, نہ صرف ان کو پالنے پوسنے میں بلکہ ان کی تربیت میں. ہماری جو سوسائٹی انفارچونیٹلی جب رشتہ ختم ہوتا ہے نا تو وہ ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہے. ننیال والے کہتے ہیں ددیال والے برے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ لوگ برے ہیں, یا ماں کو برا بنا دیا جاتا ہے یا باپ کو برا بنا دیا جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے نا کہ اگر رشتہ نہیں چل رہا کسی بھی وجہ سے, وجہ تو حضور پاک کے پاس ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کا چہرہ نہیں پسند, تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے الگ ہو سکتی, یہاں تک گنجائش ہے. تو اگر الگ ہو گئے ہیں تو اس بچے کا باپ بھی وہی رہے گا, ماں بھی وہی رہے گی, آپ آگے شریک حیات ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کے آپ نے گلہ نہیں کیا کبھی ان سے؟ نہیں, وہ بلکہ ابا جی جو ہیں کہتے تھے کہ بیٹا میں نہیں کر سکا تو تم میرے لیے اتنا کیوں کرتی ہو, یا باقی بچوں سے بھی سوال کرتے تھے. میں کہتی تھی چھوڑیں ابو, جو گزر گیا وہ گزر گیا, ہمارے بھی تو فرائض ہے نا, آپ میرے والد ہیں نا. تو پھر ان کی آنکھوں میں بہت آنسو بھی آتے تھے جو دیکھے نہیں جاتے تھے. پھر میں ان کو کہتی تھی کہ ابو ایسے نہ کیا کریں, مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے, کیونکہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں, اپنے والدین کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے. پھر اچھا وہ پھر, لیکن شاید پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا کیا باتیں آتی ہوں گی, ماضی کی چیزیں آتی ہوں گی کہ میں وقت نہیں گزار سکا. تو اس وقت ان کو لگتا ہوگا میرے بچوں کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے, بتانا نہیں چاہتے, کچھ چینیں ہیں چھپا رہے ہیں مجھ سے, ایسا معاملہ ایسا بھی ہوتا ہوگا. پھر مجھے لگتا ہے کہ اپنے والدین کو ٹائم ضرور دیں, اور اگر والدین بھی انسان ہے نا, اگر انہوں نے کچھ غلط کر دیا, ان سے کچھ غلطیاں ہو گئیں, اس کو اپنے ذہن میں مت پالیں, کسی کے لیے بھی مت پالیں, تو نفرتیں بھی مت پالیں. اگر رشتہ ٹوٹ گیا ہے نا, اس بچے کے لیے زندگی مشکل نہ کریں. ویسٹ میں کو پیرنٹنگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی اب رواج ہو گیا جہاں
اچھے ایونٹس کے اوپر یا چھٹیوں میں بچہ ماں کے گھر بھی چلا جاتا ہے، باپ کے گھر بھی چلا جاتا ہے، ان سے وہ رشتے نہ چھینیں. دوری آ جاتی ہے، وہ چیز نہیں رہتی، لیکن پھر بھی وہ احساس تو ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے. تو نفرتیں مت پھیلائیں. یہ بھی میری اماں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی ہمارے دل میں والد کے لیے کوئی بات نہیں اس طرح کی بھری، بلکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پھپھو کے گھر لے جاتی تھی، ہمیں وہاں چھوڑ کے آتی تھی، ہم وہاں پھپھو ابو کے ساتھ دادی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، پھر ہم واپس آ جاتے تھے. تو یہ کنیکشن ہمیشہ سے رہا. وقت کم ہوتا تھا لیکن ہم ملتے جلتے ضرور تھے، بات کرتے تھے فون پہ. تقریباً میرے ابو سے روز بات ہوتی تھی.